اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ سورۃ الجاثیہ آیت 19۔ بلا شبہ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور ظالم تو یقیناً ایک دوسرے کے حامی ہوتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا حامی ہے۔ پچھلے آیت میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت دے کر کے بھیجا ہے، فاتبعها، اس شریعت کی پیروی کر، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، جاہلوں نادانوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ شریعت، احکام، حلال و حرام، جائز ناجائز، واجبات محرمات کا پابندی کرنے کے لیے جو آڑے آتے ہیں وہ جاہل لوگ آتے ہیں۔ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ لا یعلمون، جو جاہل لوگ ہیں، جو علم نہیں رکھتے، ان کی خواہشات ہوتی ہیں کہ یہ احکام نافذ نہ ہوں، یہ حلال و حرام، یہ جائز ناجائز، یہ شریعت، اس کو وہ شریعت کو نہیں چاہتے، وہ آزادی چاہتے ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ یعنی لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے اور جاہل لوگ شریعت کے مخالف ہوا کرتے ہیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ جاہل لوگ آپ کو اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیں گے، اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے جاہل لوگ۔ یہ خطاب اگرچہ رسالت مآب سے ہے، قرآن مجید جو ہے وہ سر دلبران در حدیث دیگران کے طور پر نازل ہوا ہے۔ بات کسی سے کرتے ہیں اور سمجھانا کسی کو مقصود ہے، بات رسالت مآب سے کرتے ہیں، سمجھانا امت کو مقصود ہے۔ اس بنیاد پر ارشاد فرمایا کہ یہ جاہل لوگ آپ کے اللہ کے مقابلے میں کسی کام نہیں آئیں گے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کے، ہمارے لیے ہے، اگر اللہ کو چھوڑ کر جاہلوں کے سائٹ لے تو آپ کو لیے یہ جاہل کسی کام نہیں آئیں گے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جہلاء کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کم خیال رکھتے ہیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں رکھتے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بیٹھا ہوا نہیں ہے، غائب ہے اس سے۔ اللہ غائب ہے، لوگ حاضر ہیں، اس لیے جو حاضر لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے اللہ کے مقابلے میں۔ اگر آپ اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کی خوشنودی، لوگوں کی رضامندی، رضا جوئی کرتے ہیں تو لوگ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔
ہم نے دنیا میں بھی دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو جو لوگوں کی رضائی جوئی کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کی عاقبت ہم نے دیکھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑی عبرتناک عاقبت سے دوچار ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اور ایسے لوگ جو ہے یہ فکر بھی نہیں کرتے کہ لوگوں کے پاس رکھا کیا ہے، یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو مسلمان ہے تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے مقابلے میں لوگوں کے پاس رکھا کیا ہے جو تمہارے کام دے؟ یہ ناتوان، یہ لوگ جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، تمہاری دنیا ہے نہ تمہاری آخرت، نہ تمہاری قسمت ہے نہ تمہاری عزت، کچھ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کے حامی ہوتے ہیں، ظالم ایک دوسرے کے حامی ہوتے ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقین کا حامی ہوتا ہے۔ دیکھو ایک عجیب غریب موازنہ ہے کہ یہ جو جاہل اور ظالم لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے حامی ہوتے ہیں، لوگ حامی ہوتے ہیں، متقی کا اللہ حامی ہوتا ہے۔ اب لوگ اور اللہ کے مقابلہ کریں، عقل اور خرد رہنے والوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اس آیت میں فرمایا لوگ اور اللہ، اور اس کے درمیان میں ظالم ایک دوسرے کے حامی ہے اور اللہ متقین کے حامی ہے۔ کس کی حمایت جو ہے کسی کے کام آئے؟ جبکہ ایک فرمان ہے مولا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کا، سبحان اللہ، فرمایا لا تری الجاہل الا مفرطا او مفرطا، جاہل کو آپ دو حالوں میں دیکھیں گے، یا کوتاہی کرتے ہوئے دیکھیں گے یا حد سے تجاوز کرتے ہوئے دیکھیں گے، یا بہت آگے بڑھ گیا ہوگا یا کوتاہی کر رہا ہوگا، دو حال سے خالی نہیں جاہل۔ آپ ایک شخص کو جو گاڑی چلانا نہیں آتا اس کے ہاتھ میں گاڑی دے تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا وہ حد سے آگے بڑھے گا یا کوتاہی کرے گا، بالآخر ستیہ ناش کرے گا اس گاڑی کا۔ دونوں صورتوں میں اعتدال میں نہیں آ سکتا جاہل، لا تری الجاہل الا مفرطا او مفرطا، سبحان اللہ۔ مولانا نے فرمایا کہ جاہل ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا وہ کوتاہی کر رہا ہوگا یا حد سے آگے بڑھ رہا ہوگا۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت افروز اور یقین رہنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ قرآن کی جو ہدایات ہیں، قرآن جن حقائق کا ذکر کرتا ہے
کہ جاہل کیسے ہوتے ہیں، جاہل کیا کرتا ہے اور ظالم کیا کرتا ہے۔ یہ ایک بصیرت افروز ہدایت ہے جی لقوم یوقنون، اللہ تعالیٰ کے ان نصائح پر یقین رکھنے والوں کے لیے، ان آیات کے اوپر یقین رکھنے والوں کے لیے اس میں بصیرت ہے۔ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بصیرت ہے، آپ کی زندگی کے لیے تقدیر ساز ہے بصیرت جی، بینش آتی ہے، ان باتوں کے ذہن میں بٹھانے سے بینش، بصائر، بینش آتی ہے، پھر آپ راستہ نہیں بھولیں گے، راستہ نہیں بھٹکیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ بصیرتیں ہیں، یہ بصائر۔ وَہُدًى وَرَحْمَةً، ایک تو بصیرت ہے، خود آپ کے اندر بصیرت آ جائے گی اور آپ کے اندر بینش آ جائے گی، آپ کو حقائق جو ہے وہ نظر آنے لگ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، بینش آپ کے اندر آ جائے گی، ہدایت جو ہے وہ آپ کو راستہ دکھا دے گی۔ ورحمہ، اور رحمت ہے آپ کے اوپر، مہربانی بھی ہے، خدا ارحم الراحمین ہے، اور خدا کی رحمتیں اس قرآن موجود میں اللہ کی رحمتیں بھی موجزن ہیں، لیکن ہر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ قوم یوقنون، یقین اور ایمان اور محکم مضبوط یقین کے منزل پر فائز لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جی، ان میں بینش بھی آتی ہے، ان کو ہدایت بھی ملتی ہے، ان کو رحمت بھی مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ برائی کا ارتکاب کرنے والے کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو ایک جیسا بنائیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اور دوسرے لوگ ایمان والے، عمل صالح والے برابر ہو جائیں گے؟ ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ظالم مظلوم ایک جیسے ہوں گے، فاجر متقی ایک جیسے ہوں گے، مومن اور کافر ایک جیسے ہوں گے۔ اگر ایسا ہوا، مومن کافر ایک جیسا ہوا، ظالم اور مظلوم ایک جیسے ہوا، تو پھر یہ کائنات عبث ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے۔ یہ کائنات عبث نہیں ہے، کائنات برحق ہے، لہٰذا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ روایات ہے یہاں حضرت ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں ان سے مراد
مشرکین کے 3 سرکردہ لوگ ہیں، عتبہ، شیبہ اور ولید ابن عتبہ۔ یہ اشتراح السیئات، برائی کا ارتکاب کرنے والے جو ہے وہ ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے مراد علی علیہ السلام، حمزہ اور ابو عبیدہ ہے۔ ان کی شان میں شواہد التنزیل، کفایت الطالب، گنجی شافعی کی کتاب ہے، اور تفسیر فخر الدین رازی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اسی آیت کے ذیل میں۔ ایک روایت یہ ہے، ابن عباس کی دوسری روایت کے مطابق اشتراح السیئات سے مراد بنی امیہ ہیں، اور کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سے مراد نبی، علی، حمزہ، جعفر، حسن، حسین اور فاطمہ علیہم السلام ہیں۔ ملاحظہ ہو شواہد التنزیل، شواہد التنزیل اہل سنت کے محب اہل بیت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، فضائل اہل بیت میں جو آیات ہے اس کی تفسیر ہے۔ سواء محیاہم و مماتہم، ان کا جینا مرنا برابر نہیں ہو سکتا۔ کہ جب زندہ ہوتے ہیں تو مومن کو احترام اور ایمان کی وجہ سے سکون و قلب حاصل ہے، جبکہ منکر کی زندگی بھی اجیرن ہوتی ہے، ان کے حیات اور ممات دونوں برابر نہیں ہیں۔ مومن کی دنیاوی زندگی بھی آرام اور سکون کی زندگی ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ایک آیت ہے، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے ایک تنگ زندگی نصیب ہوگی۔ یہاں پہ آج کل حقائق جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ماہر کا کہنا ہے کہ معالج ہے، وہ مغربی آدمی ہے، مغربی ماہر معالج، وہ نفسیاتی علاج بھی کرتا ہے، دوسرے علاج کا بڑا ماہر۔ ان کا کہنا ہے 93% لوگ خدا کا منکر ہونے کی وجہ سے مریض ہے، خلا ہے ان کے اندر۔ 93% مریض جو میرے پاس آتے ہیں وہ نفسیاتی مریض ہیں، اللہ کے ساتھ عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے کھوکھلے ہوتے ہیں، اور پھر اس کھوکھلا پن کے وہ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کی زندگی ان کی۔ محیاہم، حیات بھی برابر نہیں، جبکہ یہ مومن آرام کی نیند سوتا ہے، سکون کی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آرام سکون کی نیند سوتا ہے جی۔ اور جبکہ یہ جو ہے وہ بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے، اور یہ دنیا میں یہ برابر نہیں ہے، دنیا میں بھی برابر نہیں ہے، آخرت میں تو مومن جو ہے وہ تو جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا، اور کافر جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ وہ تو مرنے کے بعد تو برابر نہیں ہے، واضح ہے۔ ساء ما یحکمون، کہ وہ
کیا برا فیصلہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر قیامت ہوئی، کچھ منکرین قیامت کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں قیامت ہوئی تو بھی ہم کو وہاں ان لوگوں سے بہتر مقام ملے گا، ان کی کوئی حیثیت نہ دنیا میں نہ آخرت میں، وہ یہ خیال کرتے ہیں۔ وما اظن الساعة قائمة، ایک منکر کا کہنا ہے کہ میں گمان نہیں کرتا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے۔ وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر مجھے میرے رب کے حضور پلٹا دیا گیا تو میں ضرور اس سے بھی اچھی جگہ پاؤں گا۔ یہ جو مومن ہے اس سے میں قیامت کے دن بھی اچھی جگہ پاؤں گا، یہ ان کا خیال ہوتا ہے جی، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے دنیا کی زندگی بھی اچھی نہیں ہے، آخرت کی زندگی یقیناً عذاب میں ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق خلق کیا ہے تاکہ ہر شخص اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے برحق خلق کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا مل جائے، ظالم کو ظلم کے اور متقی کو تقوی کا، ہر شخص کو اپنے کیے کا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، آسمان اور زمین کو برحق پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک معقولیت ہے، ایک نظام ہے، یہاں ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہے، اور مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا ملنے کے کوئی ایک دن بھی ہے۔ یہ زندگی، دنیا کی زندگی عبث نہیں ہے، عبث نہیں ہے، بلکہ یہاں کی زندگی کا ہر قدم انسان کی ابدی زندگی کے لیے تقدیر ساز ہے۔ آپ کو پہلے بتایا کہ دنیاوی زندگی کو ابدی زندگی پر تقسیم کریں، آپ تقسیم کرتے ہیں تو ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے مقابلے میں آخرت کے اربوں سال کی زندگی آئے گی۔ عبث ہے یہ دنیا، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے کے برابر کے مقابلے میں اس زندگی، آخرت میں اربوں سال کی قسمت بنتی ہے۔ کیا بات ہے! لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو کفر کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کو بھی اپنے کیے کی سزا مل جائے گی، اس پر ان پر ظلم نہیں ہوگا، ان کا اپنا کیا دھرا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اس لیے بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کا عمل، خود عمل اس کے لیے عذاب بنتا ہے۔ اللہ عذاب دیتا نہیں ہے، خود اس کا اپنا عمل عذاب بن جاتا ہے۔ نیکی کرتا ہے تو اللہ ثواب دیتا نہیں ہے، بلکہ اس کی نیکی خود ثواب بن کر کے سامنے آتی ہے۔
انسان کا عمل تقدیر ساز ہے۔ اور ایک نظریہ اور ہے تجسم اعمال۔ آپ کا عمل دنیا میں آپ جو عمل کرتے ہیں، آپ کا عمل جو ہے وہ انرجی ہے، آپ کے وجود سے وہ منفصل ہوتی ہے۔ میں ابھی بات کرتا ہوں، میری گفتگو سے میرا وجود خرچ ہو رہا ہے، یہ میرے پتہ نہیں کتنے لاکھ خلیہ جو ہے وہ صرف ہو گیا اس گفتگو کے اوپر، اور وہ انرجی کی شکل میں اس کائنات کی فضا میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے پاس ایک کتاب ہے، والدینا کتاب، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اس میں تمہارے اعمال محفوظ ہوتے ہیں۔ محفوظ ہے اعمال۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، آپ کے کام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خرچ کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ اپنے آپ کو دوام دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دوام دے رہے ہیں۔ آپ کا عمل انرجی آپ سے جدا ہو کر ہمیشہ رہے گا۔ جی، آپ اپنے آپ کو خرچ کرتے ہیں، عمل کا مطلب آپ اپنے آپ کو خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دوام دے رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن آپ کا عمل مجسم ہو کر کے آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ نیک عمل ہے تو، برا عمل ہے تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آپ کا عمل آپ کو ثواب دے گا اور آپ کا عمل آپ کو عذاب دے گا۔ یہ تجسم عمل کی شکل میں آپ کا عمل مجسم ہو کر کے آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کے ساتھ رہے گا۔ نیک عمل ہے تو قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر میں بھی ساتھ رہے گا، حساب کتاب میں بھی۔ اور جب آپ اپنے نامہ اعمال دیکھیں گے، نامہ عمل یعنی آپ اپنے آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ یہ کیا نام عمل ہے، کوئی چھوٹا موٹا کوئی چیز نہیں چھوڑی اس نے، سب کو شمار کر کے پیش کیا۔ آپ کی جنبش ہے، معمولی سے آنکھوں کے ایک اشارہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا قیامت کے دن۔ جی، کسی کے خلاف آپ نے آنکھوں سے اشارہ کیا، مزاح اڑایا، سامنے آ جائے گا۔ یا کسی کو آپ نے مہربانی سے رحم سے دیکھا، وہ بھی سامنے آ جائے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ۔ آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں گے قیامت کے دن، اور آپ کا عمل آپ کا ساتھ دے گا۔ جی، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے کوئی زیادتی کی ہے تو ہم نے خود اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ ہمارا اپنا عمل ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس زیادتی کا بتانے والا ہوگا قیامت کے دن۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔